ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁਰੇਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬੀਏ ਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ जामपुर तो तकलीफ है यार गुलाल वास दुआ को मारे गुलाल साफ
ਹਲੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਘੜੀ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سبحانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جتنے پیچھے دوست بیٹھے نا جی وہ اپنے تو اگلے تو پڑھا لینا پھر سائیں تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی لیک بلو اے دوستو کام کرو صبر ایمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نسل سار دیے کم کار دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈبے بے کار دیے جو ڈبے بے کار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے رو رگ نے مختار دیے رو رگ نے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلنا عاجز کہنا میں نے گلنا عاجز کہنا میں نے گلنا عاجز کہنا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دو جگتے میرے سایہ سایہ دو جگتے میرے سایہ تیرے نال بہارا
دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا قدماں والا اے گھر کافی ہے قدماں والا گھر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کی کرنیاں اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنیاں اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنیاں اور کمائیاں تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ تے سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ تے آنو لوڑنا رہی کوئی جگ تے آنو لوڑنا رہی کوئی جگ تے تساں جس نو بھی خیرا پایا میرے سایہ تساں جس نو بھی خیرا پایا میرے سایہ تساں جس نو بھی خیرا پایا میرے سایہ تساں جس نو بھی خیرا پایا تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا صدقہ نبی رج پاک دا سایہ صدقہ نبی رج پاک دا سایہ صدقہ تیری آل دا سایہ صدقہ سائی حسن دا سایہ صدقہ فخر مصطفیٰ دا سایہ جو اس تبارو کی پایا میرے سایہ جو اس تمریدہ پایا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے
लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। असालत कुल इमामत कुल सयादत कुल अमानत कुल। असालत कुल इमामत कुल सयादत कुल अमानत कुल। हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को फेर लिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को फेर लिया। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। खलीला नजी मसीहा सफी सभी से बनी, कहीं न बनी। खलीला नजी मसीहा सफी सभी से कहीं न बनी। के बेखबरी में खलक फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। के बेखबरी में खलक फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान
سبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے سبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جوان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جوان تمہارے لیے کیا جو دو کرم ہے شہے بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جو دو کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ آپ مالک یہ حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ آپ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نے نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب نے نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے
نظروں پہ چڑھے دیکھ کے ادوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تیرا ایک میں کیا میری اس یار کی حقیقت کتنی ایک میں کیا حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا باس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام شمع بز میں ہدایت بے حد سلام جس سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے تحریکت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے ان کی نگاہ کرم سے تمام دوستوں کی نیک حاجات کو پورا فرما عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو آیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے
معزز حاضرین، جس طرح کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر، مرتد اور جہنمی ہے، اسی طرح عقیدہ ناموس رسالت کا انکار کرنے والا، اس پہ انگلیاں اٹھانے والا بھی کافر، منافق، مرتد اور جہنمی ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہے رائنا۔ جب بھی صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رعایت فرما دیجئے، یعنی ایک بار پھر ارشاد فرما دیجئے۔ تو جب صحابہ یہ عرض کرنے لگے تو یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑنا شروع کر دیا، اس کو لمبا کھینچنا شروع کر دیا، رائنا کہنا شروع کر دیا، جس سے اس کا مطلب بنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چرواہا۔ تو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرما دیجئے۔ حضرات اب لفظ یہ ہے، اس کا مطلب میں، اس کے مطلب میں جس لفظ میں بے ادبی کا شبہ ہی پایا جاتا ہو، اللہ اس لفظ کو بولنے سے منع فرما دے، اور جو ساری ذات مصطفیٰ کا بے ادب ہو، سوچے اسے اللہ کے ہاں کتنا عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ میں ناموس رسالت سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف کب پہنچتی ہے، دکھ کب پہنچتا ہے؟ جب اس کے محبوب کو تکلیف دی جائے، اور اس کے محبوب کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ جب بندے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو جب وہ ولید بن مغیرہ ایک منافق تھا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو حضور کریم بڑے دکھی ہوئے کہ یا اللہ میں تو انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ میرے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب پریشان مت ہو، بے شک اللہ کے نزدیک آپ کا ہی خلق عظیم سب سے عظیم ہے، اور آپ کا ہی جو اخلاق مبارک ہے وہ سب سے افضل ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ تو گویا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو تکلیف تب پہنچتی ہے جب بندے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جیسے فرانس والوں نے کی، انڈیا والوں نے کی، سارے گستاخی رسول کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے میرے محبوب کو تکلیف دی، اللہ کی ان پہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں پہ لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک فیصلہ حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا۔ ایک بظاہر مسلمان تھا، ایک یہودی تھا۔ حضور کریم نے دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو جو بظاہر مسلمان ہے وہ باہر آ کے کہتا ہے جی میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، معاذ اللہ، کہتا ہے کہ میں تو فیصلہ ہی حضرت عمر سے کرواؤں گا۔ تو وہ یہودی کہتا ہے چل حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب دونوں حضرت عمر کے پاس گئے تو وہ جو بظاہر مسلمان تھا اس نے بڑی دلیلیں دی کہ حضرت صاحب میری یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، پانی کی باری میری ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے یہودی تیری بھی کوئی دلیل ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب میری صرف ایک دلیل ہے کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، بس میری اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس اب تو پھر فیصلہ کرنا ہی آسان ہو گیا۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کے اس بظاہر جو مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ مدینہ منورہ میں شور پڑ گیا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ جب حضور کریم کی بارگاہ میں بات پہنچی، حضور کریم نے بلایا، فرمایا عمر کیوں مارا ہے؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بندے نے اقرار کیا تھا کہ میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا۔ یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، یا رسول اللہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تو جو صحابی حضور کا بندہ حضور کا فیصلہ نہ مانے تو وہ گستاخ ہے، منافق ہے۔ تو حضور کریم مسکرا دیے، عمر کی بات کی تصدیق فرما دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں عمر نے مسلمان کو نہیں ایک منافق کو قتل کیا ہے۔ تو حضور کریم نے خود بھی ارشاد فرمایا من سبا نبیا فاقتلوہ، تو جو کسی نبی کے بارے میں بھونکے اسے کاٹ کے رکھ دو، جو کسی صحابی کے بارے میں بھونکے اسے کوڑے مارو۔ یہ میرے حضور کا فیصلہ ہے۔ پھر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زیر سایہ ہم ہیں، ان کے والد صاحب نے نبی پاک کی شان میں کوئی بات کہہ دی تو آپ نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا۔ تو وہ شکایت لے کے حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ
صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے، میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ تو حضور کریم نے فرمایا صدیق اکبر کیوں مارا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بات میری ذات کے بارے میں کرتے تو یا رسول اللہ میں برداشت کر لیتا، لیکن انہوں نے بات آپ کے خلاف کی تھی تو اس لیے یا رسول اللہ ابھی تو تھپڑ مارا ہے، اگر میرے پاس تلوار بھی ہوتی تو میں ان کا سر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو حضرات یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ کہ جب تک صدیق اکبر کا یہ فتویٰ ہے کہ باپ بھی باپ اس وقت ہے جب وہ حضور کا غلام ہے۔ تو پھر ان کے بیٹے نے ایک جگہ آپ سے بات کی کہ والد صاحب فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں 2 بار آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ یار یہ میرا باپ ہے۔ تو آپ اسی وقت رک گئے اور میں نے آپ کو بیٹا، صدیق اکبر کا بیٹا عرض کر رہا ہے کہ حضرت صاحب آپ میری تلوار کی ذات میں فلاں جنگ پہ آئے تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ صدیق اکبر نے وہیں پہ لقمہ روک دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تو ایک بار بھی میری تلوار کی ذات میں آتا تو میں تجھے معاف نہ کرتا، کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، تو حضور کے گستاخوں میں کھڑا تھا۔ تو یہ بھی فتویٰ صدیق اکبر کا ہے کہ بیٹا بھی بیٹا اس وقت ہے جب وہ حضور کا غلام ہے۔ تو حضرات ان لوگوں نے فیصلہ فرما دیا کہ ناموس رسالت سب سے پہلے ہے، حضور کی عزت سب سے پہلے ہے، پھر باقی سارے رشتے بعد میں ہیں، باقی ہر چیز بعد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ووٹ اپنا تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کر کے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکیلی جماعت ہے جو صرف اور صرف حضور کے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کھڑی ہے۔ تو آج جو بھی بندہ ہے کہتے ہیں جی میں حضور سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اس پہ یہ واجب ہے، اب اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور کریم نے فرمایا جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ تجھ پہ ہے، مجھ پہ ہے کہ ہم غداروں کے ساتھ محبت کر کے ان کے ساتھ جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا حضور کے غلاموں کا ساتھ دے کے ان کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بار قوم مغرق والذی سہل لنا اشکا لنا۔ قوت عشق کے پست کو بالا کر دے، دھڑ میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کتے میں پھر تو کرنے مان نہ جائیے یا رسول اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ مولا حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن منیر بدر منیر بہت کبیر دعوت پر کہتا ہوا نے صحت کاملہ عطا ہوا، صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، اہل خانہ سے کروڑا رحمتہ فرما، میرے پیر مسلم نادائن پاک نسل کے سلسلے جہاز بندے کی نیک آرزو پورا فرما، میرا راجہ نیک سال مدینہ اولاد عطا فرما۔ مولا بے نبی پاک ضرور جتنا تیرے نزدیک اجزا نہ شمار، جتنا درختہ نے پتے جتنے پانی نے قطرے لے جتنے لے، جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے۔ مولا صلی وسلم دائماً وزنا مدہ کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے محمد وعلیہ وسلم اجمعین۔ 24 دوست